الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز دینی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری دینی اور ایمانی ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کائنات پر اور اس کائنات میں بسنے والے جتنے بھی چرند پرند درند انسان جن جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر بڑا شفیق ہے، ان سے بڑا پیار کرتا ہے. وہ خود فرماتا ہے کہ میں اس حضرت انسان سے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، انگنت اللہ کی مخلوقات ہے، اس سب میں نے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل بنایا. اور خود فرماتا ہے اللہ کہ میں اس حضرت انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہوں. جو گھر میں ہمارے ماں ہوتی ہے کہ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دے تو وہ ماں گیلی جگہ پر جہاں پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے وہ خود سوتی ہے اور بچے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے. ایسی 70 ماؤں کو جمع کر لیا جائے تب جا کر کے اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسی 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اب سوال یہی ہے کہ جب اللہ اس انسان سے اتنی محبت کرتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ سن لو تمہارا رب تمہارے تعلق سے ظالم نہیں ہے، تم پر وہ ناحق ظلم نہیں کرتا. تو پھر یہ اللہ اپنے عذابات کو کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ اس انسان کو طرح طرح کے مصائب میں، پریشانیوں میں، وبائی امراض میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا عذاب اس اشرف المخلوقات پر اللہ کیوں نازل فرماتا ہے. میں نے قرآن کریم کی 2 آیت تلاوت فرمائی جن میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس انسان سے جو اشرف المخلوقات ہے
اور اشرف المخلوقات میں بھی وہ انسان جو اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایمان لائے ہیں، ان سے مخاطب ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ اس سورہ العنکبوت کی 4تھی آیت ہے، اس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ واضح طور پر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو یہ برے کام کر رہے ہو، کیا تم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہر کچھ سنتا ہے؟ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ یہ بھی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 ہے۔ ان دونوں آیات کے تناظر میں انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور اس کے مطابق اگر وہ انسان زندگی گزارے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ نے اس اشرف المخلوقات کو یعنی مجھے کیوں پیدا کیا، کیوں مبعوث کیا، تو یہ اللہ کے جو عذابات آتے ہیں، اللہ جو انسان کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے، اللہ جو انسان کے اوپر تکالیف ڈالتا ہے، اللہ جو انسان پر وبائی امراض بھیجتا ہے، یہ آئے ہی نہیں۔ آج کل کرونا وائرس کی شکل میں تمام عالم انسانیت پر ایک عذاب مسلط ہے اللہ کا۔ ہم ہر کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، گھروں میں اعتکاف کر رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی ہر لائن سے انسان کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کوشش میں مصروف ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا، اللہ نے اس عذاب کو کیوں بھیجا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسانیت کے اندر بگاڑ، جب اس اشرف المخلوقات کے اندر بگاڑ حد درجہ پہنچ جائے، عروج پر ہو، ہر چیز عروج پر ہو، تب اللہ مختصر چھوٹی سی ہلکی سی اپنی رسی کو، اپنی جو ڈھیل دی ہوئی رسی ہے اس کو سخت کرتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ تمام انسانیت اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر انسان اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے، جس انداز سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زندگی گزاری، تو اللہ یہ کرونا وائرس اور یہ اور جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، پلیگ آ کر کے گئی، طاعون آ کر کے گیا، تو اللہ ان تمام کو اس حضرت انسان پر نازل نہ فرمائے۔ آج ہم اس بات کا تو ہر ایک انسان رونا رو رہا ہے کہ کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے اوپر عذاب ہے، ہر ایک کی زبان پہ چرچا ہے، لیکن اس بات کو کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس اللہ نے ہم پر مسلط کیوں کیا۔
آخر انسانیت سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام ہونے سے لے کر صبح تک اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اللہ نے ایک کرونا وائرس کی شکل میں اس حضرت انسان پر عذاب مسلط کیوں کیا؟ آج ہم دیکھیں، ہماری ماں بہنوں کو دیکھیں، ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تمام کی تمام اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں وہ حد درجہ عروج پر، اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا طور پر کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو کھلم کھلا چھوڑا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی انسان کی اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتے ہوئے گزر رہی ہے۔ جب تک میرے محترم بزرگ اور دوستو ہم ان تمام اسباب پر روک نہیں لگائیں گے جو اسباب اللہ کے غصے کو نازل کرتے ہیں، اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اسی طرح ہم پر مصائب مسلط کرتے رہے۔ آج ہماری زندگیاں اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ اکرام سے میچ نہیں کرتی، آج ہماری زندگی میچ کرتی ہے ابو جہل سے، آج ہماری زندگی میچ کرتی ہے ابو لہب سے، آج ہماری زندگی فرعون، شداد، حامان، قارون، ان تمام کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی زندگیوں کو ہم جس انداز سے اللہ نے ان کی پکڑ کی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آج مال والا شداد بنا بیٹھا ہے، آج حکمراں فرعون بنا بیٹھا ہے۔ اللہ کے حکم کی ایک ذرہ برابر بھی اس حضرت انسان کو جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا پرواہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو ایسے توڑا جا رہا ہے، ایسے چھوڑا جا رہا ہے کہ بس انسان کیا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خود حیران ہے کہ میں نے اس انسان کو پیدا کس لیے کیا تھا اور یہ کر کیا رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کی خوشی میں کون سی خرافات نہیں کرتے، اس کی تعلیم کے تعلق سے ہم کتنے فکر مند رہتے ہیں۔ ہم اچھے سے اچھا اسکول تو تلاش کریں گے، لیکن بہتر سے بہتر دینی تعلیم کے لیے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم سے اس کو ایک دم دور رکھیے، لیکن دین اور اسلام کی وہ بنیادی تعلیم دیجئے کہ وہ گریجویٹ ہونے کے بعد جب معاشرے کے اندر جائے تو اپنی ایک ساخت، اپنی ایک پہچان ایمان والے کی بنا کر کے تو رکھے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی کے تعلق سے ہم خوبصورت سے خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں لیکن خوبصورت نہیں دیکھتے۔ دہیج کے نام پہ ہم نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ اللہ کا غضب نہیں آئے گا، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا۔ آج ہم نام و نمود کے لیے شادی جب کرتے ہیں بزرگوں دوستو، ہم اپنے نام اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے بیاج پر پیسہ لینے سے بھی نہیں کتراتے، جبکہ سود اور بیاج کا لینا دینا دونوں حرام۔ آج ہم غور کر لیں، آج کہتے عذاب آ گئے، عذاب آ گئے، ارے عذاب کیوں آیا؟ آج مسلمان نمازی نہیں ہے، آج مسلمان ایماندار نہیں ہے، آج مسلمان اخلاقی اعتبار سے گر چکا ہے، آج مسلمان کے معاملات اغیار سے بدتر ہو چکے ہیں، آج مسلمان کا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں،
آج ہم میں روزے رکھنے والے چند فیصد لوگ ہیں، آج ہم میں 100% زکوٰۃ نکالنے والے چند فیصد لوگ ہیں، آج صدقہ دینے والے چند فیصد لوگ ہیں، آج غریبوں کی مدد کرنے والے چند فیصد لوگ ہیں، آج اپنے اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرنے والے چند فیصد لوگ ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، ہر گھر کا یہی حال ہے، ہر گھر میں یہی رونا ہے، بچے میری نہیں سنتے۔ آپ نے کبھی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بنایا؟ آپ نے کبھی اپنی زندگی کے تمام فیکٹ کو چیک کیا کہ جب میں اپنے اللہ کی، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اپنے نبی کے طریقے پر میں نہیں چلتا ہوں، میرے رب کی میں نہیں سنتا ہوں، تو میں کیوں امید کرتا ہوں میری اولاد سے کہ وہ میری سنے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم چھاتی پیٹ رہے ہیں، سر پٹک رہے ہیں، اللہ کے دربار میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے دروازوں کو آپ پر بند کر لیا۔ آپ ان اسباب کو تلاشیے کہ ایسا مجھ سے فردن میری ماں و بہنوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں، فردن ہر اس گناہ کو تلاش کیجئے جو آج تک آپ نے پیدا ہونے سے کیا ہے، پیدا ہونے سے لے کر آج تک جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو آپ نے صغیرہ کبیرہ جان کے انجان کے جو بھی گناہ کیے، آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں۔ پھر دیکھیے اللہ اس عذاب کو کیسے ٹالتا ہے۔ آپ چھاتی تو پیٹ رہے، آپ رو رہے کہ اللہ کا عذاب، یا اللہ تو نے کرونا وائرس کی شکل میں ہم پہ نازل کر دیا۔ عجیب عجیب دعائیں انسان اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ایمان والا ہوں، یا اللہ تیرے نبی کا امتی ہوں۔ جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا تب تیری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تو کمزور ایمان والا ہے، جب تو نمازیں چھوڑتا تھا تب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تو کمزور ایمان والا ہے، مؤذن 5 وقت میں کامیابی کی طرف بلاتا تھا تو اللہ کے حکم سے پیٹ پھیرتا تھا۔ میری مائیں بہنیں بازاروں کے اندر بغیر دوپٹے کے گھومتی تھی، تب تیری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی ہے، ساس کی بہو سے نہیں بنتی ہے، بھائی بھائی میں نہیں بنتی ہے، باپ بیٹے میں نہیں بنتی ہے، بہن بھائی میں نہیں بنتی ہے، پڑوسی سے ناراض ہے۔ کیا یہی معاشرہ نبی نے دیا تھا؟ کیا یہی اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ کیا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی؟ یہ تمام کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، تب جا کر کے اللہ نے اس کرونا وائرس کی شکل میں اس حضرت انسان پر اپنے عذاب کو مسلط کیا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ تمام انسانیت میری طرف رجوع کرے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی زبان سے کہلوایا کہ عذاب میں نازل کیوں کرتا ہوں، طاعون وبائی امراض میں ان ایمان والوں کو میں مبتلا کیوں کرتا ہوں۔ مبتلا کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زنا عام ہو جائے، جھوٹ عام ہو جائے، لوگ کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، تب جا کر کے اللہ کو اپنی رسی کو جو اس نے اس انسان پر ڈھیل دے رکھی تھی ہلکی سی سخت کرتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ حضرت انسان میری طرف رجوع کرے۔ ابھی بھی وقت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اللہ کے حضور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے حضور ان اسباب کا پتہ لگائیں کہ آخر اس انسانیت سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس گناہ کی پاداش میں اللہ نے اس کرونا وائرس کو ایمان والوں پر مسلط کیا ہے۔ کتنا سخت عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے کہ ایک انسان کو اگر کرونا وائرس ہو جائے تو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے کہ ڈاکٹرز اس کو لے جاتے ہیں، اب واپس آپ اپنے اہل و عیال سے صرف اور صرف
ٹھیک ہو گئے تو ہی مل سکتے ہو، نہیں تو یہ سننے میں آیا ہے کہ جو کرونا وائرس کا مریض مرتا ہے اس کے گھر والوں کو صرف خبر دے دی جاتی ہے کہ آپ کا رفیق، آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بیوی جو بھی اس کرونا وائرس سے متاثر تھا انتقال فرما گیا، اب آپ صبر کرو۔ میری پس پردہ ماں و بہنوں، میں آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ کے حضور معافی مانگے اور آئندہ کے لیے عزائم کریں کہ یا اللہ اب جو زندگی گزر گئی، اب تمام زندگی جب تک میں زندہ ہوں تیرے حکم اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں گزاروں گی، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ آدمی اللہ کے حضور ایسی توبہ کرے کہ مر جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر بالفرض شراب پیتا ہے تو شراب سے وہ ایسی توبہ کرے کہ موت تک مر جائے وہ، تب تک پھر شراب کو ہاتھ لگانے والا نہ بنے۔ یہ نصوحا کا مطلب ہے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے عذاب کو ٹال دے گا۔ میں بارہا اس بات کو کہہ رہا ہوں، کل کے بیان میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا عذاب کیوں آیا ان اسباب کی ہم تلاش کریں۔ ہر فرد واحد کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور رو کے معافی مانگے۔ اللہ تب جا کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم تمام سے اس عذاب کو ہٹائے گا۔ کرونا وائرس کی شکل میں جو وبائی مرض سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے، ہر ملک بڑے ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، جو میڈیکل لائن سے پوری دنیا میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ ہیں، وہ تک پریشان ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ابھی تک اس کرونا وائرس کی کوئی دوا، کوئی ویکسین بن نہیں پائی ہے۔ اس کی ویکسین صرف اور صرف یہی ہے، اس کی دوا صرف اور صرف یہی ہے کہ تمام انسانیت خصوصاً اشرف المخلوقات، جس کو اللہ نے کہا ہے ایمان والے، وہ لوگ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے تمام گناہوں کو جو پیدا ہونے سے لے کر اب تک اس نے کیے ہیں ان تمام کی معافی رو کے اللہ کے حضور مانگے، اور آئندہ نہ کوئی کسی طرح کا گناہ کرنے کا عزم اللہ کے دربار میں پیش کریں، اور روزے رکھیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے صدقہ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں، بھائی بہن، ماں باپ، بیوی شوہر تمام پیار میل محبت سے رہیں، تب جا کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ اپنے اس عذاب کو، کرونا وائرس کو ہم پہ سے ہٹائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے تمام کردہ ناکردہ گناہوں کی جان کر سوچ کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کوئی گناہ نہ ہو اللہ ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے۔ اور یہ جو کرونا وائرس اللہ نے اس تمام عالم پر عذاب کی شکل میں مسلط کیا ہے، اللہ جلد از جلد اس تمام عالم اسلام، تمام انسانیت تو اس کو چھٹکارا دلائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔